یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی آ گئی ہے، کیا اس کی وجہ کل پیش ہونے والا بجٹ ہے یا گرفتاریاں ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے میں بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے جو میرے دو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ جی، مبارکباد اس بات کی جو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز کیے ہوئے تھے، اچھا، وہ بالآخر وہ رنگ لانے لگے ہیں، اور جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا تھا، یا تو اس وقت جھوٹ کہا تھا اور یا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے یہ کیسز کیے تھے ان پر ایک دوسرے پر، تو اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم راستے میں دیوار نہیں بنے، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، ہم نے قانون کو جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ابھی ہماری آگے بھی یہی کوشش ہوگی۔ اس طرح خان صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اب جو ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہمارے 8-9 مہینے جو ہے تو جس طرح کے حالات چھوڑ کے گئے تھے، اس سے جو ہے تو ہمیں ٹائم لگا ان چیزوں کو، اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں۔ وہ اللہ کا الحمدللہ ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی نارمل رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے، سٹیبل ہے، یس، بالکل 150 152 148 اس رینج میں، یہ بڑی نیرو رینج ہے، اس میں یہ چلتا رہے گا، باوجود اس کے کہ ہمارے جو ڈالر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، ابھی بھی اس سے کم ہوا ہے جس طرح کا تھا پہلے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ کم از کم اب ایک ڈائریکشن مل گئی ہے۔ IMF کا پروگرام تھا، وہ ہو گیا، تو یہ سائڈ پہ جو اکنامک ایشوز تھے ایمرجنسی والے، اس کو تو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا۔ اب ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ 24 کھرب روپے یہ کس نے لیے، کس طرح خرچ ہوئے، کون ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ سب سے اہم ترین ہے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، جو ہائی پاورڈ کمیشن جو بنا گیا وہ اس کی دیکھیں، کیونکہ تشخیص ہونی چاہیے۔ اس ہائی پاورڈ کمیشن میں جن اداروں کا انہوں نے اعلان کیا وہ سارے کے سارے ان کے ماتحت ادارے ہیں، ان میں انڈیپینڈنٹ ادارہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ماتحت ادارے تو تب ہوں گے نا جب کہ ہم جس طرح کہ ہمارا جو ماضی ہے، ہم نے تو پروف کیا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی ہے۔ یہ تو دیکھیں، اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں گے، یہ تو انفارمیشن کی تلاش میں جو ہے تو ان اداروں کو یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو باقی کچھ پارٹی کے لوگ بھی، اور پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کریں گے کہ اس کا معلوم کیا جائے کہ یہ آخر اس ملک کو۔ دیکھیں، میں آخری بات کروں، ایک چیز ہوتی ہے بجٹ میں جس کو کہتے ہیں پرائمری بجٹ۔ پرائمری بجٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی آمدنی اور خسارے کا جو فرق ہوتا ہے، تو وہ ہے 0.6%۔ پہلے 0.7 تھا، اب 0.6 ہو گیا، پچھلے سال 0.7 تھا۔ یہ جو باقی جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، یہ جو ہے جو 6.7 کے قریب بنتا ہے، 6.9 بنتا ہے، یہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ڈیٹ سروسنگ کا ہمارا کم ہوتا، نہ ہوتی، جس طرح کے قرضے لیے گئے، تو آج یہ قوم پہ یہ ٹیکسز بھی نہ لگ رہے ہوتے اتنے، نہ یہ مہنگائی ہوتی، نہ اس قسم کی افراتفری جو کہ انہوں نے کریٹ کی معاشی میدان میں، اور جواب کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے کہ یہ سارا۔ ایک اور اہم بات دیکھیں، ڈالر کی میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے جتنے فورن ایکسچینج کے ریزروز استعمال کیے، ضائع کیے، اگر آپ وہ ہوش ربا ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ملک ایسے نہیں چلائے جاتے، بیکاز الٹیمیٹلی اگر آپ گیس 100 روپے کی بنا رہے ہیں اور 80 روپے کی بیچ رہے ہیں، آپ بجلی 100 روپے کی بنا رہے ہیں 70 روپے کی بیچ رہے ہیں، جس میں چوری بھی ہو رہی ہے، نااہلی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو 30 روپے 20 روپے وہ کوئی تو دے گا۔ وہ اس طرح جمع ہوئے ہیں آج جو کہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ انکوائری کمیشن رانا صاحب بنانے کا اعلان کیا، پہلے ذرا اعلان ان کے الفاظ میں سن لیں، ہے کیا کہا جی عمران خان صاحب نے؟ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا، اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا، اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے۔ میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں۔ یہ ہائی پاورڈ کمیشن کے اندر FIA ہوگی، IB ہوگی، ISI ہوگی، FBR ہوگی، SECP ہوگی۔ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا۔ جو اقتدار میں ہوں گے، یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی۔ مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی، میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا،
دیکھیں میر صاحب، پہلے تو میں شبلی فراز صاحب نے جو مبارکباد دی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. اچھا. اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم دیوار نہیں بنے، صرف ہم نے یہ کیا. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ یہ دیوار نہیں بنیں گے اور آنے والے 1-2 روز میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے اسے نیب جو ہے وہ گرفتار کر لے گی. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو؟ سب سے بڑا ڈاکو بقول عمران خان صاحب کے. میں ان سے توقع کرتا ہوں یہ دیوار نہیں بنیں گے اور مالب جبا کیس میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب، چیف منسٹر کے پی کے، اور اعظم خان صاحب، فواد بھی تو پڑا ہے نا جیل میں، اعظم خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی جیل میں ہونے چاہیے. میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ یہ دیوار نہیں بنیں گے اور خسرو پرویز صاحب جو ہیں خسرو بختیار جو ہے وہ ان کے خلاف انکوائری مکمل ہو چکی ہے دسمبر سے، اور باقاعدہ وہ رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ رانا صاحب آپ کو یہ اندر کی خبر کس طرح؟ یہ اندر کی خبر کیا، میرے پاس اس کی کاپی ہے، اگر آپ کہیں گے تو. اگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی، میں آپ کو وہ پیش کر دوں گا. خسرو بختیار کے خلاف نیب نے انکوائری مکمل کر رکھی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ دیوار نہیں بنیں گے اور فیصل واڑا صاحب کا جو سارا چٹھا کٹھا سامنے آیا ہے اس میں جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ تمام لوگ جن کے گرفتار ہونے کے بعد جو پریڈکشن کی ہے نیب چیئرمین نے کہ یہ حکومت اگلے 10-15 منٹ میں جو ہے وہ گر جائے گی، ان سب کو جو ہے یہ گرفتار ہونے دیں گے. اور پھر نہ حکومت رہے گی، نہ ان کو جو ہے وہ اپنی جان دینی پڑے گی، نہ ان کو یہ کمیشن بنانے پڑیں گے. کیونکہ میر صاحب نفرت کی بنیاد پہ اپوزیشن ہو سکتی ہے، نفرت کی بنیاد پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حکومت نہیں ہو سکتی. یہ آدمی جو ہے یہ صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پہ اس نے اپوزیشن کی. یہ 4 سال کنٹینر پہ چڑھا رہا. اس نے بھرپور کوشش کی اس ملک کو خراب کرنے کی، اس ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی، اور یہ اپنے اسی ایجنڈے پہ تھا. اور 4 سال جو یہ ملک بہت آگے بڑھ جاتا جس طرح سے سی پیک اور دوسرے جو ترقیاتی پروگرام تھے. ملک کو ترقی کے راستے پہ جانے سے روکنے والا صرف ایک آدمی ہے اور وہ عمران خان ہے، یا اس کے ساتھ اس کا ٹولہ ہے. اس آدمی نے اس ملک میں 4 سال جو ہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کوشش کی یہ ملک کو تباہ کرے. اب یہ دوبارہ جو ہے پتہ نہیں یہ یعنی دانستہ ہے یا نادانستہ ہے، یہ اس ملک کی تباہی کا یہ بندہ جو ہے ذمہ دار بنے گا. اور یہ جو بجٹ لیکن انہوں نے تو کہا کہ اب استحکام آ گیا، اسٹیبلٹی آ گیا. کوئی استحکام نہیں ہے، یہ تو اس کے کہنے کی بات نہیں. استحکام کہاں پہ آ گیا ہے؟ یہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا یہ استحکام ہے. انہوں نے ہر چیز کو سوائے یعنی قبرستان کے، جو قبرستان کی مخلوق، اس کے علاوہ کوئی رہ گیا جس کو انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا؟ کوئی اور رہ گیا کوئی؟ اچھا جی چانڈیو اور صاحب، یہ اس بجٹ پہ جب عمل ہوگا تو پھر یہ کس طرح سے چلے گا؟ چانڈیو صاحب وہ جو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ یار اتنے جو ہزاروں ارب روپے کے قرضوں کا پہاڑ جو ہے یہ بنایا گیا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بات تو اچھی ہے، ہاں بات تو اچھی ہے، لیکن پہلے ایک جملہ میں بھی بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں رانا صاحب، انہوں نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں نے تو لکھ دیا تھا کہ پہلا جملہ ادھر سے بولوں گا کہ شبلی فراز صاحب نے ہماری گرفتاریوں پر خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہ عظیم والد کے بیٹے، ان کے جانشین، ان کو ایسا ہی کہنا چاہیے تھا. جنہوں نے اصولوں کی خاطر جلاوطنیاں برداشت کی، آج ان کے صاحبزادے ہماری گرفتاریوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مبارک ہو شبلی. ان کو اور ان کے والد صاحب کو اگر آپ علیحدہ رکھیں. نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا. یہ بھی وجہ کچھ. اب آپ خاموش رہیں شبلی، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا، میں کبھی نہیں بولتا بیچ میں. ہنسے نہیں، میں آپ کو اس کی وجہ پوچھیں. یہ آئے دن کھڑے ہو کر بولتے ہیں، سب کے سب، ان کے قائد سے لے کر یہاں تک بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ بی بی کی پارٹی ہے، یہ تو بھٹو. جب آپ نام لے سکتے ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ اتنے بڑے عظیم اور بہادر اور باغی باپ کے یہ فرزند ہو کہ آپ ہماری گرفتاریوں کو خوش. آپ اور طریقہ بھی بات کر سکتے تھے. اب چلے، اب رہا سوال کمیشن کا. ہاں وہ میں شاعری باری تو اتنی جانتا نہیں ہوں کہ وعدہ پھر کر رہے ہو آنے کا، پھر بنانے کی بات کرتے ہو. انہوں نے سوائے قوم کو بنانے کے اور کیا کیا ہے؟ یہی باتیں کی. انہوں نے وعدہ کیا کہ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی کھلے گی، وعدہ پورا ہو گیا. انہوں نے کہا گورنر ہاؤس گرائیں گے، وعدے پورے ہو گئے. انہوں نے کتنے وعدے کیے، کیا وعدہ پورا کیا جو اب یہ کمیشن بنے گی؟
وہ چلو جب بھی بنے. پہلے آج میں بھی کہتا ہوں میرا مطالبہ ہے رانا صاحب کے ساتھ, آپ اپنے چوروں کو کب گرفتار کر رہے ہو؟ نہیں, آپ کے کمیشن, آپ کا جو کمیشن ہوگا ان کا, اس کمیشن میں آپ کے بھی بندے آئیں گے نا. حفیظ شیخ صاحب آگے بتائیں گے نا کہ وہ وزیر خزانہ تھے آپ کے. میں آپ کو سلام پیش نہیں, سلام کیا پیش کریں. اچھا کیا آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو. میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی, بڑا خوش ہو رہا تھا, وہ اسمبلی میں بھی تھا, بڑا خوش ہو رہا تھا. ہماری بجٹ دیکھیں نا, آپ کے حفیظ شیخ صاحب رانا صاحب کے خسرو بختیار صاحب ان کی حکومت میں شامل تھے وہ, تو آپ کے لوگ آ کے تو بتائیں گے نا کمیشن کو. بہت اچھا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. وقت کی ستم, گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں گے. ہاں بھلے لنکا, ہماری لنکا ڈھائیں, لیکن بتا رہا ہوں یہ وقت کی ستم ظریفی تو دیکھیں. یہ حفیظ صاحب ہماری بجٹ پیش کر رہے تھے, یہ گھیرا کر کے حملہ کرنے جا رہے تھے. کل بھی خدا کی شان وہی حفیظ شیخ صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے اور ہم گھیرا, وہ ادھر بھی بیٹھے ہیں. یہ آپ نے دراصل ہمیں خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کی مذمت کر دیا. کمیشن سے میں پر امید نہیں ہو سکتا, یہ انتقام کی ایک نئی کاروائی ہوگی. میں آپ کو کہتا ہوں بخدا, یہ میرا ایمان ہے, یہ جو شور شرابہ ہے یہ ان کے جانے کی تیاریاں ہیں. یہ جو ہلکی خماریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو پاور کی, یہ جو ہلکا سرور ہے, نہیں, یہ آج کل نیا گانا آیا ہے. یہ اقتدار کی جو خماریاں ہیں یہ ان کے جانے کی تیاریاں ہیں. اتنا جاہو جلال بات کرنا, اتنا تکبر سے خان صاحب کو بات کرنا, اپنی ذات کے علاوہ بھی نکل کر کبھی بات کر سکتے نہیں. لیکن آپ کے لوگوں نے بھی تو کل زیادتی کی نا, کہ بجٹ کی دستاویزات پھاڑ کے اور وزیر اعظم پہ اس طرح پھینکی. صاحب آپ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں نے دیکھا نا کل, 50 سال آپ کو بھی ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہو بجٹ, تو پہلے بھی ہم نے بھی دیکھا ہے. یہی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اسماعیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہ سب کے ساتھ. حفیظ شیخ کو تو مارنے چلے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے, ان پہ تو چڑھائی کر دوڑے. سب نون لیگ کے کھڑے تھے, میں ایمان سے نام لے سکتا ہوں. تو یہ اسمبلی میں ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں, پہلے دن آپ یہ جملہ سنتے ہیں 60 سال سے, کیا او جی تاریخی ہے, او جی آسمان کے تارے اتاریں گے, اور آخری دن پہ کیا بولتے ہیں, ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. اس کے ساتھ بھی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں بجٹ نہیں جانتا, لیکن ان کی کارکردگی, ان کا 9-10 ماہ میرے سامنے سوائے جھوٹ کے, سوائے الزاموں کے, سوائے دھمکیوں کے کچھ بھی نہیں جو لڑکوں کو دیا. اچھا, وہ ایک حبیب جالب صاحب نے کہا تھا, وہ جب اعلان کرتے ہیں بجٹ کا, غریبوں ہی کا ہو جاتا ہے جھٹکا. تو وہ آپ کے دور میں بھی وہ شعر بالکل صحیح تھا, ان کے دور میں بھی صحیح تھا, ان کے دور میں بھی صحیح تھا. وہ استاد دامن نے بھی کہا تھا, مکان تے ٹیکس, دکان تے ٹیکس, ڈیوڑی تے ٹیکس, لان تے ٹیکس, پانی پین تے ٹیکس, روٹی کھان تے ٹیکس, آئے گے مسافر مہمان تے ٹیکس. تو استاد دامن کو بھی فوت ہوئے عرصہ دراز ہو گیا, لیکن ان کے جو اشعار ہیں بجٹ کے بارے میں وہ ہر دور میں صحیح ثابت ہوتے ہیں. تو یہ کب بدلے گا پاکستان؟ دیکھیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیں حامد میر صاحب, میں میرا خیال ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست ہیں, اکثر جو ہے تو مجھے میرے والد صاحب کا وہ دیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کہ جتنے احمد فراز صاحب کے یہ چاہنے والے بنتے ہیں, وہ انہی جس کی آئیڈیالوجی کو, جس کو کہ وہ یہ ابھی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, مسعود کوثر بھی ہیں. جی ہاں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, احمد فراز کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ بلیک لسٹ کیا گیا تھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ اس جنازے میں شریک تھے جو کہ احمد فراز کا تھا. آپ مجھے بتائیں کوئی پیپلز پارٹی کا لیڈر, کوئی لیڈر تھا؟ نہیں تھا. اس لیے یہ باتیں نہیں کریں کہ جب آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے. اچھا وہ بتا دیا, دیکھیں جب کوئی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, نہیں اچھا وہ بتا دیا کہ ہماری بے وفائیاں بھی ہیں. والد صاحب ہماری نیکیاں گاتے گئے, یہ ہماری بے وفائیاں گلوا رہے ہیں. اچھا کیا. دیکھیں یہ دیکھیں, آخری ان کا جو مشاعرہ تھا, اس مشاعرے کی میزبانی کے فرائض میں سر انجام دے رہا تھا, اور وہ مشاعرہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں. جی ٹھیک ہے جی, وہ ہمارے گل گاتے گئے, یہ ہماری گلائی کرتے گئے. وہ ادھر امریکہ میں, خیر یہ میں ذاتی باتیں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں اب بات آتی ہے کہ جی رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, چانڈیو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی جو احتساب ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں آپ اپنی بات کریں, آپ یہ نہیں کریں کہ جی حامد میر بھی چور ہے. اگر میں پکڑا گیا ہوں, میں کہوں جی نہیں حامد میر بھی ہے, آپ بھی یہی کرتے ہیں. اس کا کیا منطق کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں جہاں پہ کہ ہمارے پارٹی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کچھ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ ہوں گے ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی ہے, وہ چراغ سب کے بجھیں گے,
یہ ایسی چراغ بات سب نہیں کے بجھیں گے، بالکل چراغ سب کے بجھیں گے، جو کرپٹ لوگ ہیں، بس ٹھیک ہو گیا شبلی صاحب پورا ہو گیا. دیکھیں جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان پہ ہاتھ پڑے گا سونا اور لیٹر. لیکن پہلی کیا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، ہماری تو یہ تھی کہ جو انصاف، یہ جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ بڑے امپارشلی چلیں، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہ ہو. لیکن جو کیسز انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کیے تھے وہ ہم نے تو نہیں کیے تھے. نیب کا چیئرمین تو انہوں نے نہیں لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا تھا، ان دونوں نے مل کے لگایا تھا. تو جو بڑے مگرمچھ ہیں جب وہ پکڑے جائیں گے پھر انشاءاللہ یہ چھوٹی مچھلیاں ان پہ تو ہاتھ اچھا پڑے رانا گا. صاحب، یہ ویسے اس کا تو جواب دینا آپ کہ کیس جو اب زرداری صاحب جس کیس میں اندر ہوئے ہیں وہ کیس مجھے آج تک یاد ہے، چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی یہ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں، ایسے کر کے انہوں نے تفصیلات بتائی تھیں. اور اس وقت تو یہ جسٹس جوید اقبال صاحب نہیں تھے، تو یہ تو بعد میں پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے آئے نا. دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیس کسی وقت بھی جو ہے وہ معاملہ کو سامنے آ سکتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر عاصم تھے ان کے اوپر 452 ارب روپے کا کیس بھی اسی زمانے میں بنا تھا جی. اور اس کے اوپر جس دن چودھری نثار علی خان صاحب نے وزیر اعظم کو بریف کیا، میں اتفاق سے وہاں پہ موجود تھا. لیکن بہرحال میں وہ بات نہیں کرتا کہ وہ خود کتنا انوالو تھے یا ان کو کیا معلوم آج تھا. بتا ہی دیں، آج قوم کو بتا دیں کہ جب آپ وہاں ہی واز ناٹ اویئر آف دیٹ. نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا، چودھری نثار علی خان نواز شریف نہیں جانتے تھے کہ چودھری نثار کیا کر رہے ہیں. he said in my presence کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے. تو چودھری نثار صاحب کس لیکن بعد میں لیکن سن لیں، بعد میں جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ اون کیا اور یہ 452 ارب روپے کا کیس بنا. اب کدھر گیا ہے وہ؟ اچھا اب آپ اس کے پر آگے آ جائیں. یہ جو کیس بنا اس کے بعد یہ پھر کس طرح سے سپریم کورٹ گیا، پھر کیس کدھر گیا اور کیس بنانے والا کدھر گیا؟ بنانے والے تو ادھر ہی ہیں. نہیں، چودھری نثار والا جو ہے وہ تھا بنانے والا یا نہیں تھا، وہ تو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے اوپر جو یہ انکوائری شروع ہوئی، یہ شروع کہاں پہ ہوئی، پھر یہ کس طرح سے سپریم کورٹ پہنچی، پھر سپریم کورٹ نے کس طرح سے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی جو ایک جے آئی ٹی فارمولہ ہے، پھر اس کے بعد جے آئی ٹی نے جو ہے وہ کیا کچھ کیا. اس کے بعد جے آئی ٹی جو ہے، یہ بات تو شروع ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے 1000 ارب سے اور کتنے 100 ارب سے. اب آگے کہاں پہ ہے یہ؟ اب تک جو الزامات نیب ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ لائی ہے زرداری صاحب کے خلاف، ان کی کبھی آپ نے کوئی کیلکولیشن کی ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نام گنوائے ہیں. چودھری پرویز لائی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں پرویز کھٹک، آپ کہہ رہے ہیں محمود خان، آپ کہہ رہے ہیں خسرو بختیار. تو ان کے خلاف ان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو کہنے کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم انہوں نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. بعد میں جو ریفرنس دائر کیا، نہ ایک مرلہ زمین منتقل ہوئی ہے، نہ 1 روپے کی کسی کو ادائیگی ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف انکوائری شروع ہو تو گرفتاری ہو جائے. ان کے خلاف انکوائریاں کمپلیٹ ہو کے انویسٹیگیشن کی سٹیج میں ان کو گرفتار کریں نا. گرفتار کرنے کے بعد ٹھیک ہے، ثابت ہوتا ہے نہیں ثابت ہوتا وہ تو پھر عدالت کا معاملہ ہے. تو میں ایک یہاں پہ بریک لیتا ہوں جی، اور بریک کے بعد چانڈیو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مچل رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے کل، یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو جائے گا؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو اس کے اتحادی کچھ جن کی ریزرویشنز ہیں، جس طرح کے بی این پی مینگل ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ پورے کر لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بجٹ میں ان کو ووٹ دے دیں. تو کوئی مشکل تو میرا خیال ہے حکومت کو نہیں ہے. میں دو جملے کہہ کے پھر آپ کی سوال کریں. ایک تو کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں شبلی صاحب کے لیے ایک باتیں کی تھی، میں اپنے جملے واپس لے رہا ہوں، اپنے الفاظ بہت اچھی بات ہے. ان کی دل آزاری ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ایک بار پھر دل جیت لیے ہیں کہ سچے باپ کے سچے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا چراغ سب کے بجھیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے، بتا دی ہے. یہ بڑا اچھا اطلاع ہے قوم کے لیے، بڑا اچھا اطلاع دیا ہے انہوں نے قوم کو. دوسرا رانا ثناءاللہ کی بات کی ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. میں اس دن ٹی وی پہ تھا، ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب کے کیس کے متعلق، ڈاکٹر عاصم کے ان کا جملہ مجھے اتنا اچھا لگا. پھر میں وہ کہتا رہا میڈیا پہ. انہوں نے کہا یہ جو کیس بنائے تھے نکلا کیا ہے ڈاکٹر عاصم کے یہاں سے، آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا ہے. یہ ان کے جملے تھے، آج انہوں نے کہے. میں نے کہا اچھی بات. اب آپ بجٹ کی بات ہے. ان کے
اتحادیوں میں سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں. جیسے خلق خدا بیزار ہے ان سے، ایسے اتحادی بھی ناراض کافی ہیں. ان کے ممبران ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں ایمانداری. میں ان کے نام نہیں لیتا اور میں لڑانے والے کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ بیزار ہیں. وہ کل ہماری پارلیمنٹ پارٹی میں آئے، منگل صاحب کے MNA آئے تھے، انہوں نے آ کر بات کی کہ بات چیت ہوگی. ہم آج ان کی حکومت کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ظاہر ہے حکومت اس موقع پہ تو ہر آدمی سے بات کرے گی نا، لیکن وہ خود آئے، انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ وعدہ پورا کریں گے بھی نہیں. اب دیکھیں حکومت میں ہیں، اب کہیں سے چن کے بھی سب یہ ووٹ پورے کر سکتے ہیں، لیکن اگر بجٹ پاس بھی ہو جا کر بھی لیں کیا ہوگا میر صاحب؟ حکومت چلنے کے لیے جو سکون چاہیے، جو اعتماد چاہیے، جو لوگوں میں رائے چاہیے، وہ نہیں ہے. لوگوں میں بے چینی ہے. آپ سے میں نہیں پوچھتا ابھی آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں کہاں ہے لوگوں میں اعتماد؟ جھوٹ کے سہارے کب تک چلیں گے آپ؟